كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: إلان قال قوله تبارك وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. کیسے قال عبد الله بن المبارك يعني قوله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام، یعنی وہ تو رد تھا جاہلیت پر کہ وہ وارث بن جاتے تھے اس کے مرنے کے بعد، اور اسلام میں بھی یہ بات تھی کہ مثلا کسی نے عورت کو روک رکھا اور تنگ کرنا شروع کر دیا، نہ اس کو چھوڑتا ہے نہ رکھتا ہے تاکہ وہ مجھے جو کچھ میں نے دیا تھا واپس مل جائے، اس سے بھی منع ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں لا یاتین بفاحشۃ مبینۃ. قال ابن مسعود وابن عباس وسعید بن المسیب والشعبی والحسن البصری ومحمد بن سیرین وسعید بن جبیر ومجاہد وإکرمۃ وعطاء الخراسانی والضحاک وابو قلابة وابو صالح والسدی وزید بن اسلم وسعید بن ابی ہلال یعنی بذلک الزنا، یعنی اذا زنت فلک ان تسترجع منها الصداق الذي اعطيتها وتزاجرها تتركه لك وتخالعها. اب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر عورت کوئی ایسی غلطی کرے کھلی ہوئی فاحشہ، بفاحشۃ مبینۃ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرات تابعین جتنے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فاحشۃ مبینۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ زنا کرے. اگر خدا نخواستہ عورت نے زنا کیا تو پھر اس کے خاوند کو حق ہے کہ وہ اس کو ڈانٹے، تنگ کرے، اس کو کہے کہ بھی جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ مجھے واپس کرو اور مجھ سے کھلو جائے، تاکہ اس کو پھر تو نکال سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی چھوٹی موٹی خلاف ہے، نافرمانی ہے، تو اس پہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، سعید بن المسیب، شعبی، حسن بصری اور تمام حضرات نے یہ فرمایا کہ فاحشۃ مبینۃ سے کیا مراد ہے زنا، کہ اگر اذا زنت، یعنی اگر نعوذ باللہ اس کی عورت نے زنا کر لیا تو اب اس کو حق ہے کہ ان تسترجع الصداق الذی اعطیتها، کہ وہ اپنا مہر اور جو کچھ اس کو دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور اس کو تنگ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ مال جو دیا ہے وہ چھوڑے اور اس کے بعد وہ خلو لے لے. جیسے کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وقال ابن عباس وإكرمة والضحاك الفاحشۃ المبینۃ والنشوز والنسیان. اور ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے کہ عورت سے اگر نافرمانی ہے، بات جو خاوند کہتا ہے وہ نہیں مانتی اور جھگڑتی ہے اور فساد کرتی ہے، تو اب اس کو بھی حق ہے خاوند کو کہ وہ اس سے حق المال اور جو کچھ دیا ہے واپس لے لے اور اس کو فارغ کر دے.
واختار ابن جرير انه يوم ذلك كله والزنا والعصيان والنشوذ وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني ان هذا كله يبيه مزاجرة حتى تبرئه من نكها وبعده فارقها واداجية والله اعلم۔ حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، چاہے اور نعوذ باللہ عورت نے زنا کیا، یا عورت نافرمان ہے، یا عورت بد زبان ہے، یا عورت بالکل نعوذ باللہ معصیت پہ تل گئی ہے، بالکل خامد کی ہر بات کا الٹ کر رہی ہے، تو اب خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تنگ بھی کر سکتا ہے اور کہے جو کچھ میں نے تمہیں دیا مجھے دو اور جان چھوڑو، اس سے اپنا خلو لے لو اور طلاق لے لو۔ وقد تقدم فيما رواه ابو داود منفرد به من طريق يزيد النحوي عن كلمة ابن عباس في قوله تبارك وتعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة قال وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ويعزل حتى تموت او ترد اليه الصداقة فاحكم الله من ذلك نهى عن ذلك۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اگر مرد جو ہے وہ مر گیا اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ جب وارث بنے تو وہ عورت کے بھی وارث بن جاتے تھے، فیاد اللہ ان کو روک دیتے تھے عورت کو کہ تم کہیں نکاح نہیں کر سکتی، بس ہمارے گھر میں بیٹھی رہو اور یہیں مر جاؤ، کیوں؟ تاکہ جو کچھ اس کے پاس ہے یا پھر رہا ہے کہ جو ہمارے بھائی نے تمہیں دیا تھا سب ہمیں دے دو پھر جاؤ۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ خبردار ایسا تمہیں کوئی حق نہیں، عورت کا جو وراثت میں حصہ ہے اس کو دے دو، اور عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ اپنے والدین کے گھر میں جائے شادی کرے کہیں رہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ زبردستی کرو اس کو۔ قال کرم الحسن بصری وعدہ یقتضی یکون سیاق کلو کان فی امر الجاہلیہ، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا سیاق اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جاہلیت کی عادتیں تھیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بھی روکا کہ تم بھی ایسا نہ کرنا جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ ولكن المسلمون في ريب الاسلام وقال عبد الرحمن بن زيد كان العدل في قريش بمكة ينقرض المرأة الشريفة فلعل لا توافقوا بفارق عن لا تزوج الا باذنه فياتي بالشهود ويقترق عليها ويشهد فاذا جاء الخاطب ناتت ورثت الله الا عذرها۔ اب فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زید کہ عدل کا معنی قریش مکہ میں بھی یہ عادت تھی کہ وہ کسی بڑی شریف گھرانے کی عورت سے کسی اچھی عورت سے شادی کر لیتے، لیکن اگر موافقت نہ ہوتی میاں بیوی کی تو وہ اب کیا کرتے کہ اس کے ساتھ علیحدہ رکھتے، علیحدہ رکھ کے اس کو تنگ کرتے اور اس کو کہتے کہ خبردار اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم میرا سب کچھ لوٹا دو واپس کر دو۔ تو جب اس کو خاطب خطبے کے لیے آتا یعنی کوئی رشتے کے لیے تو کہتے ٹھیک ہے بھی گواہوں کو بلاؤ، اس کے سامنے وہ سب کچھ ہمارا ہمیں دے دے، پھر تم جاؤ اس کے ساتھ نکاح کرو، پھر ہم چھوڑیں گے۔ وہ فرماتی ہیں میرا بھادا قولو تبارک و تعالی ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية۔ وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله ولا تعذلوهن ببعض ما آتيتموهن ولذ في سورة البقرة وقوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف أطيبوا أقوالكم لهن وأحسنوا أفعالكم وحياتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها ففعل انت بها مثله۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ آپ حکم دیں اپنی امت کو وعاشروهن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں سے بہتری کے ساتھ گزران کریں، اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھا اخلاق رکھیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، جیسے تم امید کرتے ہو کہ میرے لیے عورت جو ہے فرما برداری کرے، اچھی بات کرے، صاف ستھری رہے، میرے گھر کو بنا سنوار کے رکھے، تو تم بھی تو اس کے لیے اچھی بات کرو، تم بھی اس کے لیے نرم قول اختیار کرو اور تم بھی اس کی صحبت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارے حقوق ہیں عورتوں پر اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں تم پر، تم بھی ان کے حقوق جو ہے وہ پورے کے پورے ادا کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، وکان من اخلاقہ سزمنہ جمیل العشر دائم البشر یداعب اہلہ ویتلطف بهم ویسعهم نفقته ویضاحک نساءه وتا انه كان يسابق عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اتودت الیہا بذلك قالت سابقني رسول الله سبقته وذلك قبل ان احمل اللحم ثم سابقت بعد ما حملت اللحم وسبقني فقال هذه بتلك
ويجمع نساءه كل ليلة في بيت الذي يبيت عند رسول يأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرض من النساء في شعار واحد يضع كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يصوم عليه قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء میں طلب تفسیر ذلك موضوع کتب الاحکام للہ الحمد. اب جناب حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. یہ تو نہیں کہ تم باہر دوستوں کے ساتھ تو خوش بڑا اخلاق ہے، محبت ہے، بڑا ادب آداب ہے، اور گھر میں آدمی آئے تو بس ہر وقت لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور گالی گلوچ ہے. آپ نے فرمایا نا، اچھا وہ ہوتا ہے جو گھر والوں سے اچھا، کیونکہ آدمی کی حقیقت تو گھر والوں پہ کھلتی ہے. آدمی کی حقیقت جو اصلیت ہے وہ تو گھر والوں پہ، باہر تو ہر آدمی بڑا شریف بن کے رہتا ہے. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور الحمدللہ فرمایا کہ میں اپنے اہل کے لیے بہت بہتر ہوں. اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ بہتر گزران کرتے تھے، ہمیشہ چہرے پہ خوشی رکھتے اپنے گھر والوں کے سامنے. یدائب اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرماتے، ان کے ساتھ بڑا لطیف کلام فرماتے، ان کے کھانے پینے میں جتنا وسعت ہو سکتی ان کو دیتے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے ہنسنے والی بھی باتیں کرتے، کبھی بیویوں کو ہنسانے والی بات بھی کرتے، چونکہ یضاحک کا مطلب جو ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھا مقابلہ کرو گی میرے ساتھ، دوڑ لگاؤ گی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دوڑ لگائی تو میں حضور سے بھاگ گئی، میں کام جیت گئی. تو دوسرے دفعہ جب میرا بدن بھاری ہو گیا پھر حضور مجھ سے جیت گئے. تو آپ نے فرمایا دیکھو بدلہ ہو گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی تو ایک دفعہ ہم جیت گئے. مقصد کیا تھا کہ بھی اپنی بیوی کو تم بھی خوش کرو، تم بھی اسے خوشی پہنچاؤ، اس سے باہر لے جاؤ. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھی بے پردگی نہ ہو، غیر مرد سامنے نہ ہو، غیر مردوں کی اندر بیٹھنا اٹھنا نہ ہو. میاں بیوی ہیں، سیر کے لیے باہر چلے گئے، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو شریعت کا حکم ہے تاکہ اپنے بیویوں کو آپ اچھے اخلاق سے، جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم اور ہنستے ہوئے داخل ہوں. اسی طرح اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کھیلنا، کیونکہ یہ اس کے حقوق ہیں، یہ اس کے حق ہے جس سے اس کا اطمینان قلب ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آپ یہ بھی فرماتے کہ ساری بیویوں کو اس بیوی کے گھر میں جمع کر لیتے جہاں حضور نے رات گزارنی ہوتی. آپ فرما دیتے کہ سب بیویاں آج عشاء کے بعد کھانا وہیں اکٹھے کھائیں، تو سب کو بٹھا کے کھانا کھاتے. کھانے کے بعد ہر بیوی اپنے گھر میں چلی جاتی اور حضور وہیں قیام فرما. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے لیٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا قمیض یا چادر مبارک اتار دیتے، صرف ایک چادر میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ حضور پاک کا نمونہ تھا امت کے لیے، تاکہ امت کو قیامت تک نمونہ ملے. یہ نہیں کہ آدمی دوستوں میں بڑا ادب ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، اور گھر میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وردی پہن کے ایس پی صاحب داخل ہو گئے ہیں. تو یہ تو بات نہیں ہوتی، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. وہ یہ سمجھے کہ اب ملزمان میرے سامنے حاضر ہیں، اور نمک زیادہ ہے تو لڑائی، اور مرچ زیادہ ہے تو لڑائی، اور بچوں کے سامنے ڈانٹ رہا ہے اور بے عزتی کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا کہ وہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، وہ بڑے ہو کے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں. ان کے دماغوں کے اندر وہ نقش ہو جاتا ہے. جو والدین جو آپ کریں گے گھر میں، وہ سب بچوں کے کمپیوٹر میں گویا فیڈ کر رہے ہیں. وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی وہی حرکتیں کریں گے. ان کو پھر کیا قدر ہے کہ یہ ماں ہے یا باپ؟ جب ماں کو اپنے سامنے وہ ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں تو ماں کی عزت تو ختم ہو گئی. اس لیے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی گھریلو بات ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو بچوں سے علیحدہ بیٹھ کے بات کریں، تاکہ ان کے سامنے تمہارا اختلاف نہ آئے کہ ان کے دماغ میں بھی وہ دشمنی بن جائے کہ بھئی ہاں یا تو میری ماں نے ستایا یا میرے باپ نے ستایا. تو انتقام جو ہے وہ دماغوں میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں نعوذ باللہ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ غلط لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ، اور جس طرح تمہارے عورتوں پہ حقوق ہیں عورتوں کے بھی تم پر حق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا صلی العشاء، جب حضور عشاء کی نماز پڑھ لیتے، یدخل منزلہ، اپنے گھر میں جہاں آپ کا اس رات قیاموں تک تشریف لے جاتے، یسمر مع اہلہ، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتے، باتیں کر کے اطمینان تاکہ ہم دونوں مطمئن ہو کے سو جائیں۔ یہ نہیں کہ بس آدمی گیا اور اس کے بعد جناب لڑ گیا، یا بس بات مت کرو میں نے سنا ہے، بس ایسے سانس لے لیے نعوذ باللہ دوسرے آدمی کا، گویا کہ اس نے سانس نکال لیا ہے۔ یہ اسلام منع کرتا ہے۔ بڑے اخلاق، بڑی محبت، بڑی لین، بڑی نرمی کے ساتھ اپنے گھر میں پیش آئیں اور جو معاملات ہیں وہ نرمی سے حل کریں۔ اسی طرح اپنی عورتوں کی ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، جو تمہاری طاقت ہے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ جی دیکھیں ہماری تنخواہ اتنی ہے، ہم تو اس میں ہی گزارا کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی 10,000 ریال تنخواہ لیتا ہے اور میں 1,000 لیتا ہوں، تو اس کے برابر ہم کیسے کریں؟ تو اس کو ذہناً مطمئن کرے، ذہناً اس کو خوش کرے، اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہو، اس کو تکلیف ہے تو اعانت کرے، اور اس کی کوئی پریشانی ہے تو مدد کرے، تاکہ تمہارے گھر کا ماحول جو ہے وہ جنت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر کے ماحول پہ رحمت فرمائے۔ دعا کریں، آج بہت احوال بدل گئے ہیں، یعنی آج تو اندازہ یہ ہے کہ 10% گھرانے بھی بمشکل ہوں گے جو صحیح معنی میں اطمینان کی زندگی گزار، ورنہ ہر گھر میں فتنہ، ہر گھر میں فساد، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، بیوی کا اور جناب اس کے بیوی کی کبھی خاوند کے ماں سے نہیں بنتی، کبھی خاوند کی بہنوں سے نہیں بنتی، کبھی ساس کی بہو سے نہیں بنتی، تماشا ہے گھروں میں ایک عذاب ہے لگا ہوا۔ الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ لوگ جن کے گھروں میں دین ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، ایمان ہے اور اللہ راضی ہے، ورنہ بعد اللہ معاف کرے اچھے اچھے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کے گھرانے پہ رحم کرے، اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ ہر مسلمان کے بچے بچیوں کو اپنے والدین کا قرۃ عین بنائے اور انہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے بچائے۔ اور اس کا نتیجہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کوشش کریں گے دین پہ چلنے کی، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں جی انبیاء کے بچے بھی تو کافر ہو گئے، اب انبیاء نے کوئی کمی تو نہیں کی ہوگی نا تربیت میں، کہ آخر میں بھی پکار رہے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن بیٹا اکڑا ہوا ہے، اچھا بیٹا ڈوب رہا ہے پھر بھی پکارے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، مولا مہربانی کر میرا بچہ۔ یعنی انبیاء نے کیا کمی کی ہوگی، لیکن بیٹا کافر ہو گیا، غرق ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے دیکھے کہ کیا کمی کی ہے کہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، میرے ابا میرے ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، میرا ابا آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تھیلے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور باپ کہتے لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ ابراہیم تم مجھے ہدایت کرتے ہو، تم مجھے سمجھاتے ہو، میں تمہیں ماروں گا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اچھا ابا جان سلام، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نہ لا۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، رحمت دو جہاں نے، سید الاولین والآخرین نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، حضور نے مکے میں کوئی کمی فرمائی؟ یعنی قریش کے گھر گھر میں حضور تشریف لے گئے، بازاروں میں، منڈیوں میں، اور دن میں رات میں ان کے گھروں میں جا جا کے بلایا، ہو اللہ کے بندو بچ جاؤ جہنم سے، قولوا کلمۃ لا تفلحوا لا الہ الا اللہ، لیکن جناب نہ مانے۔ باہر کے لوگ آ کے دریائے رحمت میں فیض یاب ہوئے اور کہاں پہنچ گئے؟ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ بلال از حبش صہیب از روم ابو جہل ز مکہ اینچ بلجبیس، کہ دیکھو بلال حبش سے آ گیا اور حضور کا خادم بن گیا،
اور صہیب روم سے آ گئے رضی اللہ عنہ بن گئے، اور ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم پی کے جوان ہوا اور جہنم کا سردار بنا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں، ہمت کریں، اور سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی، اسی لیے مولوی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کتنا بڑا پیر بن جائے نا جی، بڑا پیر بن جائے، بزرگ بن جائے، اس کی بیوی اور اس کا جو خاص خادم ہے نا وہ کبھی موتقد نہیں ہو۔ کیوں؟ بیوی کو پتا ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب تو باہر پیر ہیں نا، گھر آ کے کیا کرتے ہیں۔ جو خاص ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ باہر تو حضرت ماشاءاللہ نماز میں جو کھڑے ہوں تو معلوم ہوتا ہے ہلیں گے بھی نہیں، اور جب گھر آتی ہیں تو ماں بہن کی گالیاں دیتی ہیں نوکروں کو۔ تو اس لیے ملازمین یہ لوگ کبھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک راز تھا، حکمت تھی کہ جب قرآن اترا سب سے پہلے حضور بی بی خدیجہ کے پاس آئے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر کے گھر میں بھی تو جا سکتے تھے، اور بھی تو مکے میں اس وقت تو حضور کے سب خیر خواہ تھے، سب حضور پہ جان دینے والے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ بچپن میں حضور جو تشریف لے گئے تو دیر ہو گئی تو اب ابھی طالب بڑا پریشان کہ اینا محمد، حضور نہیں آئے، حضور نہیں آئے، حضور نہیں آئے۔ تو پتہ ہے ابو جال نے گھوڑا دوڑایا اور ساری وادی ڈھونڈ کے حضور کو لے آیا۔ ابھی طالب سے کہا کہ دیکھو حضور فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، میں لے آیا۔ یعنی ابو جال بھاگ رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ حضور کو دیر کیوں ہو گئی۔ اس وقت تو محبت تھی، یہ تو جب توحید کا اعلان ہوا تو دشمن بنے نا۔ تو اس وقت اللہ نے غار حرا سے سیدھے اترے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئے۔ تو علماء نے لکھا حکمت یہ تھی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کی صداقت کی سب سے پہلی گواہ بیوی بنے، کیونکہ بیوی کو سب کردار کا علم ہوتا ہے۔ تو جب بیوی شہادت دے گی کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شہادت کو کوئی دنیا رد نہیں کر سکتی۔ کبھی گھر والا کہہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں، ورنہ ایک آپ تجربہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یہ جو ہم سارے مولوی بنے ہوئے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بزرگ ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں، ہمارے گھر والوں سے پوچھ کے دیکھو تو بتائیں گے آپ کو کہ ہم کیا ہیں۔ انا للہ و انا، خاص طور پہ جو آج کل ہم تھوڑے بہت پڑھے لکھے بن جاتے ہیں جی، اپنا مولوی بن جاتے ہیں ہمارے جیسے، یہ تو جناب کوئی اللہ معاف کرے مستقل عذاب ہیں۔ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، دعا کرو اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ آدمی اپنے گھر سے بھی اچھا نہیں تو کسی سے کیا اچھا ہوگا؟ ایک سیدھی سی بات سوچیے، اگر آدمی اپنی بیوی سے بھی وفا نہیں کر سکا تو کیا خیال ہے آپ کا کسی دوسرے سے وفا کرے گا؟ اپنے اولاد کا بھی وفادار نہیں تو تمہارا وفادار ہے؟ اپنے ماں باپ کا بھی وفادار نہیں تو تمہارا وفادار ہے؟ پہلے لوگ جو تھے نا جی پرانے دور میں، وہ یہ سوچتے تھے، کوئی آدمی آتا تھا نا نوکری کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، اس سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کیوں آئے نوکری کرنے؟ اور جی ذرا ہمارا گھر میں جھگڑا ہے اور ذرا والد صاحب بڑے سخت ہو گئے تو پھر مہربانی کرو کوئی اور گھر تلاش کرو۔ جب تم اپنے باپ کی نوکری نہیں کر سکے تو میری کیا کرو گے بھائی؟ تم اپنے والدین کو سکھ نہیں پہنچا سکے، اچھے ہوتے تو گھر بیٹھ کے نا روٹی کھا لیتے، تو ہمارے پاس آ کے کیوں نوکری کرتے؟ اس لیے ہمیشہ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ ہمارے اندر بہت کمی ہے اور ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام نے جتنی عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، دنیا کا کوئی مذہب آج تک نہ دے سکا نہ قیامت تک دے۔ آپ ساری دنیا کی تہذیب اٹھا کے دیکھ لیں، روم دیکھ لیں، تہذیب یونان دیکھ لیں، تہذیب فارس دیکھ لیں، تہذیب مصر دیکھ لیں، قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں دیکھ لیں، اچھا زیادہ دور نہ جائیں ابھی جا کے ہندو کی تہذیب دیکھ لیں، اب بھی وہاں موجود ہیں ایسے لوگ نعوذ باللہ کہ خاوند مر گیا تو بیوی کو بھی ساتھ جلاؤ۔ اب بھی ہندو میں ایسی رسمیں موجود ہیں کہ جس کا خاوند مر جائے اس کو لوگ گھر نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں بلا ہے ہمیں بھی کھا جائے گی، خاوند کا سر کھا گئی۔
ابھی بھی لوگ موجود ہیں کہ عورت کو حیض آ جائے تو کوئی بیمار ہو کہتے اس کو اندر نہ آنے دینا، ہمارے بیٹے کی بیماری بڑھ جائے گی، ناپاک ہے ناپاک ہے ناپاک ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اسلام نے انہیں حق دیا ہے کہ اسلام نے اتنی رفعتیں دی کہ اس کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، اور اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے کہ فرمایا جنت ڈھونڈنی ہو تو ماں کے پاؤں کے نیچے ڈھونڈو۔ کیا مطلب تھا کہ ماں کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جس نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا ہے تم اس کے غدار ہو تو میرے وفادار کہا ہو۔ اس لیے ہمیشہ اصولی بات ہوتی ہے، کسی دوست کو دیکھنا ہو نا، یہ دیکھو کہ اس کا اوروں کے ساتھ کیا حال ہے۔ کسی ملازم کو دیکھنا ہو تو ذرا سابقہ لوگوں سے پوچھو نا بھی تمہارے ساتھ کیا کیا۔ المجرب لا یجرب، پھر جس کا تجربہ ہو جائے دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں۔ عورت ہے، ناقص العقل ہے، کبھی اس کے غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات کہہ بیٹھتی ہے، درگزر کریں۔ فاعفو واصفحوا، اللہ نے فرمایا معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، پھر تمہارا گھر چلے گا۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ، وہ صرف فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے باقی عورتوں کے بارے میں میاں بیوی کے احکام دیکھنے ہیں تو کتب الاحکام میں دیکھیں۔ وقولہ تعالیٰ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع القرآن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس في هذه الآية وأن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها آخر۔ اللہ نے فرمایا فإن كرهتموهن، اگر تم نے اپنی عورتوں میں سے کوئی ناپسندیدگی دیکھی، کراہت آئی، تو صبر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم برا سمجھ رہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو سکتا ہے کہ عورت تمہاری ذرا تیز زبان ہے، تیز مزاج ہے، کچھ لڑاکی ہے، یا کوئی زیادہ اچھی خوبصورت نہیں ہے، تو گزارا کر لو، کیا پتہ اللہ اسی سے تمہیں کوئی ایسا بچہ دے دیں جو قیامت تک تیرا نام اونچا کر دے، اسی سے کوئی تیری اولاد صالح پیدا ہو جائے، اسی سے کوئی تیری فرما بردار اولاد پیدا ہو جائے۔ اچھا اگر کسی بندے میں 4 برائیاں ہیں تو کوئی ایک اچھی بات بھی تو ہوتی ہے، تو لہذا تم اچھی بات کو دیکھ کے صبر کر لو۔ اور ویسے حقیقت میرا تو ایک دوست تھا، تو اس نے شادی کی نا ماشاءاللہ، تو میں اس سے مذاق کرتا تھا، چھوٹا تھا، تو میں نے اس کا میں نے کہا یار تم لوگ تو ڈھونڈ کے اچھی لڑکی خوبصورت ڈھونڈتے ہیں، میرے خیال میں تم نے مقابلہ کیا ہے بدصورت ڈھونڈ کے شادی کی ہے تم۔ اس نے کہا مکی صاحب بدصورت بیوی میں بڑے فائدے۔ میں کہا انہوں نے کہا ایک تو کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں، پردے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، میری عزت محفوظ ہے، میں مطمئن ہوں، کون اس کو دیکھے گا بھلا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس بدصورتی میں بھی فائدے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا ہے لیکن بدسیرت نہیں بنایا، اگر ایک عورت ہے او جناب ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے لیکن بدسیرت ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کیا فائدہ ایسی جمال کا؟ کیا فائدہ ایسے حسن کا جو بازاروں میں سجایا جائے؟ کیا فائدہ ایسے حسن کا جو کلبوں کی زینت بنے؟ کیا فائدہ ایسے حسن و جمال کا جو کبھی پب میں ہے، کبھی بار میں ہے، کبھی کسی کی کار میں ہے، کبھی کسی کی بغل میں ہے، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا رہی ہے؟ ایسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا صبر کرو، اگر ان میں کوئی برائی ہے تو کوئی اچھائی بھی ہوگی، اس اچھائی کو دیکھ کے صبر کر لو۔ فرماتے ہیں کہ کما قال ابن عباس کہ تم مہربانی کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کو اچھی اولاد عطا فرما دیں، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْوَلْدِ خَيْرٌ كَثِيرٌ۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا لا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ سَخَطَ مِنْ خَلْقًا، مومن جو ہے کبھی مومنہ سے ناکام نہیں ہوتا، دھوکے میں نہیں ہوتا، گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر اس کی کسی بری بات پہ ناراض ہوتا ہے تو کسی اچھی بات پہ راضی بھی ہو جائے۔ ہر بندے میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ دیکھیں نا آپ آدمی خود اپنے اوپر غور کرے کہ کیا میرے اندر ساری اچھائیاں ہیں؟ کوئی اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے نا۔ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، باقی تو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہے۔
وقوله تبارک و تعالی ان اردتم استبدال زوج مکان زوج فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الله شيئا ولو كان قنطارا من المال. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب بیوی کو چھوڑ دوں، یعنی چھوڑنے پہ آ گیا کہ چھوڑو جی بس اس کو طلاق دیتا ہوں اور شادی کر لوں گا، تو اللہ نے فرمایا پھر یاد رکھو اگر دینا چاہتے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو تو جو کچھ تم اس کو دے چکے ہو، چاہے ڈھیر سونا بھی دے چکے ہو، حق المال ہدیہ جو دیا ہے اس کو واپس نہ لینا، خبردار، کیونکہ واپس اگر لوگے تو گویا یہ بہتان ہوگا، واپس اگر لوگے تو یہ کھلا ہوا گناہ ہوگا. اس لیے کہ بھئی جب وہ تیری بیوی ہے تو بیوی کو جو آدمی ہدیہ کر دے، ہیبہ کر دے، واپس لینا حرام ہے. واپس لینے میں صرف ایک شرط تھی کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، کہ ہاں اگر عورت زنا کرے پھر کہہ سکتا ہے کہ میرا سب کچھ واپس کرو پھر تمہیں میں چھوڑوں گا. تو اب جب تم اس بیچاری سے پیسے واپس لے رہے ہو، حق المال واپس لے رہے ہو، تو گویا بہتان لگا رہے ہو. لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ اس نے کوئی زنا کیا ہے تو لے رہا ہے نا، ورنہ کیوں لیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار، جو دے چکے ہو بس دے چکے ہو. اور اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ نکاح کرو تو ساری دنیا کی خوشی کے ساتھ، اور اگر نعوذ باللہ طلاق کی نوبت آئے تو وہ بھی اسلوب پیار جھگڑے کے ساتھ نہیں. بھائی بس ٹھیک ہے، جتنے دن زندگی میں آپ کے میرے مقدر میں تھے گزر گئے، اب میری نہیں گزرتی، میں طلاق دے رہا ہوں. اس کو کچھ نہ واپس کریں بلکہ اپنے گھر سے کچھ اور ہدیہ دے کے روانہ کریں کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تمہارا نصیب اچھا بنائے اور اللہ مجھے بھی کوئی اچھی عورت دے دے. ہمارا ممکن نہیں ہو سکتا اب گزارا کہ میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور تم بھی اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، تو ہمارے مل بیٹھنے کا کیا فائدہ. اس لیے نہ تم میرے لیے اب عذاب بنو، نہ میں تمہارے لیے عذاب بنوں، نہ دنیا کو دکھائیں، نہ محلے والوں کو جھگڑے کریں. طلاق دینی ہے تو طریقے سے دیں، چھوڑنا ہے تو طریقے سے چھوڑ. اسی لیے اسلام کہتے ہیں نا دوستی رکھو تو طریقے سے، اور دوستی چھوڑنی ہے تو وہ بھی طریقے سے. یہ تو نہیں کہ دوستی رکھو تو بھائی ماشاء اللہ رات دن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا اکٹھے ہیں، اور جھگڑا ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کی ماں اور بہن اور گالیاں اور غیبت اور گلہ اور شکوہ اور تماشے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بس جب تک تعلق رہا الحمدللہ، نہیں رہا تو کوئی بات نہیں. اتنا تو ہو نا کہ آدمی پھر کبھی سامنے آئے تو السلام علیکم اور ایک دوسرے سے خیریت پوچھ لے. ایسا تو نہ ہو کہ ایسے جدا ہو جاؤ گے پھر شکل دیکھو تو وہ ادھر جائے اور تم ادھر جاؤ. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خبردار اس سے کوئی چیز واپس نہ لو. وقت قدمنا فی صورت آل عمران الکلام علی القنطار بما فیہ کفایۃ من اعادتہ ہا ہنا وفی هذه الآیۃ دلالنا جواز الاصداق بالمال الجزیل. اور اسی سے یہ دلالت کی ہے علماء نے کہ اگر کوئی آدمی حق المہر میں زیادہ بھی دے تو کوئی منع نہیں. اصل یاد رکھو کہ حق المہر میں حد کوئی نہیں. ایک آدمی لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، کروڑ دے دے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسی اصول رکھو کہ تکلیف کا باعث نہ بنے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش قسمت ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے جس کی حق المہر تھوڑی ہو، تاکہ خامد پہ خامخواہ بوجھ تو نہ پڑے کہ جب بیوی کو دیکھے اس کو حق المہر ہی یاد آتی رہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ لکھوا دیتے ہیں نا جی 1 مربع زمین اور 1 کوٹھی اور 10,000 روپے مہینہ خرچہ اور اتنے کے کپڑے اور اتنے کی گاڑیاں. جب بیوی کو دیکھے تو اس کو وہ یاد آ گیا کہ میں نے دینا ہے، بے ہوش ہو جائے. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سی حق المہر ہے؟ یہ کوئی حق المہر نہیں ہوتی. ویسے شریعت میں جائز ہے، پابندی کوئی نہیں. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے دے دو. اس کے بعد جناب فرماتے وقت کان عمر الخطاب نے کا صدر اصداق ثم رجع ذلك حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تھا کہ زیادہ حق المہر نہ دی جائے، لیکن پھر قول واپس لے لیا. کما قال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا سلمة بن علقمة محمد بن سيرين قال نبيت ابي الاجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول الا لا تغالوا في صداق النساء فإن لو كان مقربة من الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن كان رجل ابتلى بصدقة امرأته
حتى يكون لا عداوة في نفسي وحتى يقول كل إليك لك الكربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق محمد بن سيرين باللجفاء واسمه حرب بن السيب البصري وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابو اللجفاء کہتی ہیں، ابو اللجفاء سلمی کہ میں نے سنا تھا حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ الا لا تغالوا فی صداق النساء، کہ لوگوں خبردار حق المہر زیادہ نہ دیا کرو، حق المہر زیادہ نہ بڑھایا کرو. اگر حق المہر زیادہ دینا کوئی عزت ہوتی، کوئی شرف ہوتا، اللہ کے ہاں کوئی درجہ ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اپنی بیویوں کو زیادہ دیتے، حضور اپنی بیٹیوں کی صداق جو ہے وہ زیادہ رکھتے، لیکن حضور پاک نے تو 12 اوقیہ 12 چھٹانک سے کبھی زیادہ کسی کی بھی نہیں بڑھی، تو لہذا اس سے نہ بڑھایا کرو. اور وہ بھی چاندی ہے، اس زمانے میں حضور نے سونا نہیں دیا کسی کو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُبْتَلَى، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عورت کی حق المہر کی وجہ سے عذاب میں آ جاتا ہے. اتنی لکھ کے دے بیٹھا کہ ہر وقت عذاب ہے. جب بیوی آتی ہو گئے تھے تمہارے لیے میں نے اتنا تکلیف کی کہ جو کچھ گربا میں تھا سب نچوڑ کے تمہیں دے دیا، یعنی جو کچھ مشکیزے میں تھا سب خالی ہو گئی، اب تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب میں کہاں جاؤں. تو جب بیوی دیکھے تو اس کو وہی حق المہر کا دورہ ہی پڑنا شروع ہو جائے، تو ایسی حق المہر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے آدمی کو حد سے زیادہ نہیں نکلنا چاہیے. طریق نخران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حافظ ابو یعلا حدثنا ابو خیثمہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی انبسا قال حدثنی محمد بن عبد الرحمن خادم سعید الشعبی عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ایها الناس ما اکثارکم فی صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقات بين فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تكون عند الله وكرامه لم تسبقوهم اليها ولعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة 400 درهم قال ثم نادى فاعترضت امرأة من قريش وقالت يا امير المؤمنين نهيت الناس يدوا في مال النساء 400 درهم قال نعم وقال ما سمعت ما انزل الله في القرآن قال واي ذلك وقال ما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن كنطارا قال وقال الله مغفلا كل الناس أفقى من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال يا أيها الناس إني كنت نهيتكم عن النساء بصدقات 400 درهم فمن شاء يؤتى من مالي ما أحب قال أبو يعلى وزنه قال فمن تابت نفسه فليستعذ جيد قوي. مسروق روایت فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کے ممبر پہ کھڑے ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار، کیوں حق المہر مہنگا کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ حلال مہنگا ہو جائے تو حرام خود بخود سستا ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے. دیکھو نا جی، اب شادی میں اگر لاکھوں ریال خرچ ہوں تو آدمی کہاں جائے گا؟ اچھا جب اس کو حلال نہ ملے تو لازمی بات ہے کہ پھر آدمی سے گناہ ہوگا. اب دیکھیں نا، آپ ایک آدمی کو ملازم رکھیں جی، آپ کی 800 ریال تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، خبردار دکان پہ پانی بھی نہیں پینا، بوتل بھی نہیں پینا، چائے بھی نہیں پینا، کچھ نہیں پینا، فلاں نہیں کرنا، تو کیا کرے گا وہ؟ اور وہ بھی اس کو 2 مہینے 3 مہینے تنخواہ بھی نہ دو تو کیا کرے گا؟ کیا چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کوئی فرشتہ ہے وہ؟ اس کا پیٹ ہے، بچے ہیں، دکھ سکھ ہے، کوئی خط آتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ غریب کیا کرے گا؟ آخر مجبور ہے کہ چوری کرے. اسی لیے ایک آدمی کو اگر حلال سے بیوی نہ ملے یا بیوی ملے اور گھر میں سکون نہ ملے، اللہ معاف کرے تو وہ بھی گناہ کا راستہ ڈھونڈے گا. سب سے یعنی یقین فرمائیں، اللہ ہدایت دے ہمیں، ہماری اولادوں کو، آپ کو، سب مسلمانوں کو. اگر گھر میں بیوی سلجھی ہوئی ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، یا جاہل ہے لیکن سمجھدار ہے، اپنے خاوند کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرے تو آدمی 90% گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ. یہ ایک گناہ کا سب سے بڑا سبب بھی یہ ہے کہ آدمی جب گھر میں گیا دیکھا تو بیوی لڑ رہی ہے، بیوی کا منہ پھلا ہوا ہے، ہر وقت جناب چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، بات کرو تو کاٹ کھاننے کے لیے دوڑتی ہے، تو خاوند کیا کرے گا؟ آخر وہ بھی تو بندہ ہے، اس کے بھی تو خیال ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے،
ہر بندہ جو اللہ نے پیدا کیا نا، مرد ہو یا عورت، ان کی صفتیں جو ہیں، چونکہ اصل تو آدمی بھی حیوان ہے نا، حیوان مطلق ہے نا، بعض حیوان ناحق ہو گئے، بعض حیوان ناطق ہو گئے، تو اس لیے بعض کی صفتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بچھو ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ایسے بچھو کی طرح ڈنک مارے گی موقع پہ۔ بعض کی صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ کتا ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، میں چپ نہیں کرے۔ بعض کی صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بکری منمنیاتی رہتی ہو، کچھ نہ کچھ منہ میں منمنیاتی ہی رہے۔ بعض اللہ میاں کی گائیں ہوتی ہیں کہ ہر بات میں چپ ہے، روٹی دے دو تو چپ ہے، نہ دے دو چپ ہے، بھائی کچھ کب بنایا ہے چپ ہے، نہیں بنایا ہے تب بھی چپ ہے، اگلا پھر تنگ آ کے لڑے گا بھی، اگر کوئی جواب جو نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں، تو لڑائی تو پھر شروع ہو گئی۔ بعض اسی طرح یہ صفتیں مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی، یہ نہیں کہ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے بات دیکھی ہے، اللہ معاف کرے، آگ کے شعلے ہاتھ لگائے سڑک پڑے، صرف غلطی سے ہاتھ لگا کے دیکھو، اور خاص طور پہ جو صف اول میں بیٹھے انہیں ان کے ساتھ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائے، ان کو نیکی کا اتنا گھمنڈ ہے، یہ اتنا اونچے اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایسے گزریں گے نا تو بات اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اپنی نماز اسی وقت برباد کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بالکل بوڑھا آدمی سفید پڑا تھا، ذرا کعبہ شریف سے ٹیڑھا کر، بس مجھے پتہ نہیں اللہ میں نے لکھا ہوگا میرے گناہ معاف ہونے ہوں گے، میں نے جناب اس کو ذرا سیدھا کر دیا، بس اس نے سلام پھیرا اور جو سنائی نہ پھر مجھے جو گالیاں لغت میں ہے نا، میرے خیال میں فیروز اللغات اگر ڈھونڈی جائے نا بھی کتنی گالیاں مل سکتی ہیں، وہ ساری چپ کر گیا، کیا کرے، بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، میرے باپ کی عمر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، چپ کر کے کھڑا رہا، صرف اتنا گناہ کیا کہ وہ ٹیڑھا تھا، میں نے ذرا پکڑ کے کیوں کر دیا بھائی، اور ساتھ کہا کہ حضرت کعبہ شریف، بس جناب سلام پھیرا شروع ہو۔ تو یہ بعض لوگ جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، یہ عادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ دوستوں کو ملیں گے نا، ماں بہن کی گالی سے شروع کریں گے، یہ اچھی دوستی ہے بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے، اور یہ بات یاد رکھو، ایسے حالات اگر ہوں نا تو علاج کیا ہے کہ نماز پڑھ کے 2 رکعت اللہ سے دعا مانگا کریں، دیکھو نا آپ کے ماں۔ اور اسی طرح دوسرا علاج کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی گھر سے داخل ہو یا نکلے تو سورت فاتحہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، کبھی کبھی جنات، سحر، شیاطین کا بھی اثر ہوتا ہے عورتوں پہ، گھر والوں پہ، اس وجہ سے بھی وہ لڑتی رہتی ہے، اس لیے بس یہ پڑھتے ہوئے نکل آئے، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور اس کے بعد جناب سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خبردار، اگر زیادہ حق المہر دینا کوئی عزت کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ تو پھر حضور محمد مصطفیٰ دیتے، اللہ پاک جنہیں ان کے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیتے، لیکن 400 درہم سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی حق المہر، 400 درہم۔ 400 درہم یوں سمجھ لیں آج کل تو خیر پتہ نہیں کتنا بن جائے گا، اگر وہ کرنسی کا فرق نکالا جائے تو پھر تو پتہ نہیں 4 لاکھ کے قریب ہی بن جائے، لیکن مراد تو وہی 400 روپیہ تھی نا، کہ بھی اس زمانے میں چونکہ درہم 1 درہم ہی تھا، تو اس سے زیادہ حق المہر نہیں بڑھائی گئی، تم کیوں بڑھاتے ہو؟ خبردار کوئی نہ بڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے کے جب اترے تو ایک قریش کی عورت تھی، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا عمر ٹھہرو، تم نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ حق المہر میں زیادہ نہ دے، کیوں روکا ہے تم نے؟ جب قرآن کہتا ہے آتا ہی تم نے احداہن قنطارن، قنطار کا معنی ہے ڈھیر سونا، تو جب اللہ نہیں روکتا تو آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا غفرن، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے تو سارے لوگ زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں۔ فوراً حضرت عمر واپس گئے، ممبر پہ چڑھے، فرمایا بابا ٹھیک ہے، جو چاہو تمہاری مرضی کرو، بس میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جتنا کسی کا دل چاہے، زیادہ چاہے، تھوڑا چاہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ بلا وجہ نہ بڑھایا کرو اور بلا وجہ اپنے آپ کو زیر بار نہ کیا کرو، آدمی بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں نبی کو نقرا قال ابن المنذر قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم عن عبد الرزاق عن قیس نبی یسین نبی عبد الرحمن السلمی قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة لذلك لك يا عمر ان الله يقول واتيتم احداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك في قراءة عبد الله بن مسعود
فلا يحل لكم ان تاخذوا منه شيئا فقال عمر ان امرأة خاصمت عمر فخاصمته. حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگو حق المہر نہ بڑھایا کرو. ایک عورت کھڑی, اس نے کہا عمر آپ کو کوئی حق نہیں, اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے. حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بھائی عمر کا جھگڑا ہوا عورت سے, لیکن عورت جیت گئی, میں ہار گیا. عورت نے جو بات کہہ دی, جب قرآن آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی. طریق النقران ورفیع ان کتاب قال زبیر بن بکار قال حدثني امي موسى بن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وان كانت بنت القصه يعني يزيد بن حسين الحارثي فمن زاد القيد زياد في بيت المال. حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ خبردار عورتوں کے مہر نہ بڑھایا کرو, چاہے وہ بڑی عورت کیوں نہ ہو, بنت القصہ یعنی یزید بن حسین الحارثی کی عورت بھی بیٹی بھی کیوں نہ ہو. اور آپ نے فرمایا جو لوگ زیادتی کریں گے حق المہر میں لے کے بیت المال میں ڈال دوں گا. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفسها فتس ما ذاك لك قال ولما. فرماتی ہیں کہ ایک عورت لمبے قد کی تھی, اس نے کہا کہ عمر بس کیوں؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کو کوئی حق نہیں, اللہ نے جب اجازت دی ہے. قالت ان اللہ تعالی قال واتن وداهن قنطارا فقال عمر امرأة اصابت ورجل اخطأ. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی کیا کمال ہے کہ عورت نے تو صحیح بات کی لیکن مرد غلطی کر گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور یاد قال من کیف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض. اللہ نے فرمایا کہ خبردار جب تم ایک عورت سے مل چکے, میاں بیوی بن گئے, ایک دوسرے کے ساتھ اللہ پاک نے تمہیں ملا دیا, پھر تمہیں کیا حق ہے کہ مہر دے کے واپس لے لو. وکیف تاخذون اس نے اپنے آپ کو تمہیں سونپا, تم نے اپنے آپ کو اسے سونپ دیا. قال ابن عباس وغیر واحد یعنی بذلک الجماع, یعنی جب تم جماع کر چکے اس نے اپنی عزت تمہیں سونپ دی, اپنا جسم و جان تمہیں سونپ دیا, اب تم طلاق دیتے وقت کہو کہ سب کچھ مجھے واپس کر دو, یہ ناجائز ہے. وقد ثبت في الصحيحين قال المطلعين بعد فراغ امام طلعونهما الله يعلم ان احدكما كاذب هل منكما تائب قال ثلاثا وقال يا رسول الله مالي يعني ما اصدقها قال لا مال لك ان كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فابعد لك منها. جیسے کہ حضور نے دو مرد میاں بیوی میں لعان کرایا, اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھی خبردار کون ہے تم میں سے جو توبہ کرے, کیونکہ لازماً دو میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا. تو مرد نے کہا مالی یا رسول اللہ, فرمایا لا مال لک. اس نے کہا حضور میرا مال تو واپس کرے. انہوں نے کس بات کا مال؟ اگر تم سچے ہو کہ تم نے جو تہمت لگائی ہے سچے ہو تو اس نے تمہیں اپنا جسم دیا, تم میاں بیوی بن کے رہے, اب تمہیں مال بھی واپس کرے. اور اگر تم جھوٹے ہو تو ایک تو جھوٹا الزام لگا رہے اور پھر اس سے جو دیا تھا وہ بھی واپس لینا چاہتے ہو, یہ تو اس سے بھی زیادہ بری بات. اس لیے فرمایا کیف تاخذونہ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں سنن ابی داؤد غیر النبی نبی نظر انه تزوج امرأة بكر في خدرها فاذا هي حامل من الزنا فاتى رسول الله ذكر ذلك له وقضى لها بالصداق وفرق بينهما ونبي جلدها وقال الولد عبد لك والصداق في مقابلة الوزع قال الولد عبد لك والصداق في مقابلة الوزع. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. اب جناب فرماتی ہیں کہ نضرہ ابن ابی نضرہ کہتی ہیں کہ انہوں نے شادی کی, ایک عورت کنواری لڑکی سے شادی کی, لیکن وہ لڑکی جو تھی جب گھر میں آئی تو پتہ چلا حامل بن الزنا ہے, وہ تو حاملہ ہے. تو وہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کنواری لڑکی سے شادی کی اور وہ حاملہ ہے, اس کا مطلب ہے صاف بات ہے کہ زنا کرا چکی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ قضا لها بالصداق, کہ وہ صداق واپس کرے, اور ان میں علیحدگی کرا دی حضور نے اور عورت کو کوڑے کی سزا جاری کر دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لڑکا پیدا ہو وہ اب تمہارے اندر جو ہے گویا کہ وہ تمہارا ملازم عبد بن کے کام کرے, وہ تمہارے پاس, کیونکہ نکاح تو اس کے میں پیدا ہوگا نا, چاہے زنا پہلے کیا, کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے نکاح میں ہو پھر لڑکا اسی کی طرف نسبت کیا جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ فتاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض. ہاں اگر ایک عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر آپ اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں,
بھائی ایک بات یاد رکھیں، ایک تو ہے مسئلہ کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی بات، اور اگر قمیض بھی آپ نہ پہنے ہوئے ہوں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ سر پہ کپڑا نہیں رکھنا۔ کچھ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ انگریزی فیشن کے اعتبار سے نہیں رکھتے، چونکہ انگریز نہیں رکھتا تو یہ کیوں رکھیں؟ اس کی عادت ہے کہ وہ اپنا نیچے چاہے سوٹ پہن لے اور 3 پیس پہن لے، اوپر بڑے سے بڑا اوور کوٹ ڈال لے، سر ننگا۔ تو یہ ہمارے بھی صاحب ہیں ماشاءاللہ، فرق یہ ہے وہ گورے تھے یہ کالے ہیں تو یہ بھی صاحب۔ تو ایک تو ان میں یہ مرض ہے کہ یہ انگریز کی اتباع ہے، سنت رسول کی مخالف۔ چلو تم لاکھ فیشن بناؤ، انگریزوں کو خوش کرو، لیکن تم اللہ کے نبی کو بھی تو خوش کرو، نماز کے وقت تو کچھ لحاظ کرو نا۔ ایک یہ ہے کہ کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ گھر بھول گئے، پڑھ لکھ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک آج کل اور کچھ لوگ نکلے ہیں، موجود بھی ہو تو اتار کے پھینک دیتے ہیں، یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وہ سب مسئلے سمجھتے ہیں اپنی عقل سے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ لوگ سر ننگا نہیں پڑھتے تو ہم اس طریقے کو جاری کرنا چاہتے ہیں کہ سر ننگا بھی نماز ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہو سکتی ہے، آمنا و صدقنا۔ کیا تم ایک حدیث مبارک میں یہ بات دکھا سکتے ہو کہ حضور پاک نے آمدن کپڑا اتار کے رکھ دیا اور نماز پڑھی؟ ہاں اگر نہیں ہے، بھول گئے آدمی ہے، گھر میں ٹوپی رہ گئی، جلدی میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے السلام علیکم، ورنہ حکم ہے قرآن میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز میں آؤ تو بالکل بن سنور کے تیار ہو کے، ایک عدالت میں جاؤ، مجسٹریٹ کے پاس جاؤ، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو تو کیسے لحاظ کرتے ہو؟ اب تو خدا کے دربار میں آ رہے ہو، اس لیے غسل ہو، کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، بدن صاف ہو، دل صاف ہو، شرک سے بچے، ظاہری باطنی پلیدیوں سے بچے، پھر اللہ کے دروازے پہ حاضر۔ باقی اب رواج کا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ٹوپی پہننا بالکل جی سنت ہے، حضور نے ٹوپی بھی پہنی، پگڑی مبارک بھی باندھی۔ تو کہتے ہیں حضور نے نہیں بھائی، لوگ کیوں کر، لوگوں کو اللہ ہدایت دے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں شافی مسلک پہ ہوں، میں نے طواف تو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ کر چکا ہوں، لیکن میں نے ان کی 2 رکعت نہیں پڑھی، تو ان کے نزدیک سنت ہے، نہ بھی پڑھیں تو طواف ہو گیا، اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ ان کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں، ہر شکل میں قضا کرنی ہوگی۔ یہ کس آیت سے؟ سورۃ الفاتحہ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ واسطے سے مدد مانگیں؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا۔ ایاک نعبد و ایاک، تجھ ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے تو ہے اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم، کہیں تو وہاں تو نہیں۔ وہ جو تمہیں دھوکہ لگتا ہے نا، وہ ہے استعانت حقیقی یا غیر حقیقی، بعض مفسرین نے لکھا ہے ترجموں میں، ورنہ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ ایک آدمی نے کسی کا بیگ اٹھایا، پیسے نکال لیے، اب شرمندگی کیا ہے؟ چپ کر کے کسی اور طریقے سے مالک کو دے دو، بس تم اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو۔ بھائی جب تمہارے دل میں اللہ نے حیا دے دیا ہے، توبہ کرو کہ ایک تو تم نے چوری کی، اب مالک کو حق تو لوٹاؤ نا، کسی شکل میں لوٹاؤ، چپ کر کے اس کے کمرے میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہارا پردہ بھی رہ جائے گا اور مالک کو چیز تو ملے نا۔ ایک عورت کا خاوند مر گیا، اس کو پیسے ملے، حج فرض ہو گیا، تو محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ 6 گھنٹے کا ہوائی جہاز نہیں ہوتا، وہ تو اپنے گھر سے جب چلے گی تو مکے تک کا سفر گنا جائے گا، یہ 6 گھنٹے کا جہاز تھوڑا گنا جائے گا۔ وہ بغیر محرم کے نہ ہے، بیٹا اگر ہے تو بیٹا چلا جائے، لے آئے ماں کو۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں 24 گھنٹے میں ہم نے سنا ہے کہ ایک دفعہ جنت کی ہوا آتی ہے، ہم تو کہتے ہیں ہر وقت آتی ہے، تمہیں ایک وقت لگتی ہوگی۔ اللہ کے بندے، جنت جنت ہے، کعبہ کعبہ ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے۔
یہ بڑے اچھے سوال ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے سنا تو بہت کچھ ہے، وہ سارا مجھ سے پوچھنا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ لیں جائز ہے، کوئی سورج ڈوب گیا ہے اور یہاں باقاعدہ وقفہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں چونکہ وقفہ نہیں ہوتا، اذان ختم ہوئی تکبیر شروع ہو گئی، لہذا بہتر ہے کہ جماعت میں مل جائے، یا اگر ٹائم ملے کو پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعد میں پڑھنا افضل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا في شاننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك